میرا نام ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا ہے اور میں ایک ہومیوپیتھک فزیشین ہوں۔ دوستو، ایک دن میرا ایک مریض جو درمیانی ایج کا تھا میرے کلینک میں آیا اور اس نے مجھے بتایا، ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی ہے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میری مدد کریں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگتا ہوں، طبیعت میں جوش و خروش ہوتا ہے، ذہن بھی چاہ رہا ہوتا ہے، خواہش موجود ہوتی ہے، لیکن جب میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگتا ہوں اور اس کو بغل گیر ہوتا ہوں تو میرے نفس میں تناؤ آئے بغیر ہی میری منی کا انزال ہو جاتا ہے۔ یہ 1-2 سال سے مسلسل میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میری بیوی نے بڑا صبر کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں چڑچڑا پان آنا شروع ہو گیا اور میرے اور اس کے درمیان جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اب بالآخر وہ تنگ آ کے میرا گھر چھوڑ گئی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ بھائی پہلے آپ اپنا علاج کروائیں اور اس کے بعد مجھے لینے کے لیے آئیں۔ میں ابھی جوان ہوں، میری خواہشات ہیں، میری کچھ ضروریات ہیں اور آپ تو بالکل ناکارہ ہو کے رہ گئے ہو۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ تو دوستو، اس کے نفس میں تناؤ سختی آئے بغیر ہی اس کی منی کا انزال ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی باڈی میں کوئی شوگر، بلڈ پریشر، تھائرائیڈ یا کوئی مرض ہے؟ اس نے کہا، جی کوئی مرض نہیں ہے، دیکھیں میں بالکل صحت مند ہوں، لیکن میرے آلائے تناسل، عضو تناسل میرا جو ہے یہ جواب دے گیا ہے اور ناکارہ ہو گیا ہے۔ میرے پھر کچھ سوالات میں نے اس سے پوچھے۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ علامات اور وجوہات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی علامات مزید پوچھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بھائی کوئی درد، کوئی جلن، کوئی چیز؟ اس نے بتایا، ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے پاؤں کے تلووں میں جلن ہوتی ہے اور میں جلن سے پاؤں کے تلووں میں اتنی جلن ہوتی ہے کہ میں چادر سے پاؤں باہر نکال دیتا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب اس کی پرواہ نہ کریں، آپ میرے عضو تناسل کے کمزوری کا علاج کریں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ مجموعی مریض کی باڈی کے اندر مجموعی علامات لے کر دوائی منتخب کرتا ہے۔ دوستو، جو ہی میں نے یہ سنا کہ اس کے عضو تناسل میں تناؤ سختی آئے بغیر ہی منی کا انزال ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے اور پاؤں کے تلووں میں جلن ہوتی ہے، تو فوری طور پر میرے ذہن میں ایک شاندار ہومیوپیتھک میڈیسن آئی اور اس ہومیوپیتھک میڈیسن کے تقریباً 8 خوراکیں میں نے اس کو دی اور اسے میں نے کہا کہ ہر چوتھے روز صبح و نہار منہ اس میڈیسن کو لیں اور جب یہ میڈیسن ختم ہو جائے تو آپ میرے پاس آئیں۔ تو اس نے یوں ہی کیا اور وہ میرے پاس آیا۔ وہ بہت خوش تھا، اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا تھا، میرا بھی شکر گزار تھا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں کے تلووں کی جلن بھی ٹھیک ہو گئی، میرے عضو تناسل میں تناؤ آتا ہے، سختی آتی ہے اور میرا ٹائم 8، 10، 12 منٹ تک چلا جاتا ہے۔ اور میں نے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی کہ میں صحت مند ہو گیا ہوں، تو وہ میرے گھر آ گئی اور جب میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تو مجھے بھی بہت راحت، سکون اور تسکین ملی اور میری بیوی بھی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس رات میرے نفس میں تناؤ بھی تھا، سختی بھی تھی، ٹائم بھی شاندار لگا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب بہت جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو دوستو، میں نے اس کو کون سی دوائی دی اور
कितनी देर मजीद उसको मैंने ये मेडिसिन खिलाई, मैं आगे चल के बताता हूं। इससे पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचे। और जिस शख्स को इस वीडियो की, आपके दोस्त अजीज को जरूरत हो, उससे ये शेयर भी करें, ताकि वो भी इस मेडिसिन से, इस वीडियो से फायदा उठाए। तो दोस्तों, वो होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर 200 थी जो मैंने उसको दी। अगर आपके अंदर भी या आपके किसी दोस्त के अंदर भी ये अलामात हों कि नफ्स में तनाव आए बगैर ही इंजाल हो जाता हो, तो सल्फर 200 इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें कि उसकी एक खुराक 3-4 कतरे सुबह निहार मुंह हर चौथे रोज लें। चंद खुराकों में आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपकी इस मुश्किल को हल कर देगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगर किसी मशवरे की जरूरत हो तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप के ऊपर कॉल ना करें, वॉइस मैसेज करें, वॉइस नोट भेजें, मैं आपको इंशाअल्लाह जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज व नासर।